www.attableek.com, the reviver of Iman. جو احباب دور بیٹھے ہیں وہ قریب آئے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. بزرگوں بھائی دوستوں، قرآن کریم کی کچھ آیات اور کچھ صورتیں وہ ہیں کہ جس کے اتارنے کے سلسلے میں کوئی واقعہ پیش آیا ہو پھر اس کے بعد اس صورت کو اتارا گیا یا اس آیت کو اتارا گیا. ایسے واقعات ویسے لیفٹ ہینڈ میں پکڑے جی. تو کوئی واقعہ پیش آیا ہو اور اس واقعہ کے پس منظر میں کوئی آیت یا صورت اتاری گئی تو اس واقعے کو اس آیت کے سلسلے میں اور اس صورت کے سلسلے میں شان نزول کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا اور اس پر تعالیٰ جل شانہ نے یہ صورت اتاری ہے، یا یہ واقعہ پیش آیا اور اس پر تعالیٰ شانہ نے یہ آیت اتاری. قرآن میں ایسی بہتری آیات بھی ہیں اور ایسے بہترے واقعات بھی. مثلا حنین ایک معرکہ ہے جو سن 8 شوال میں ہوا تھا اور بہت زیادہ صحابہ کی میجورٹی تھی. چونکہ مدینے سے آئے ہوئے صحابہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ مکہ المکرمہ فتح ہوا اور مکے کے قریباً 8000 سے زائد افراد، تو بہت بڑی جماعت میں حنین کی طرف نکلنا ہوا. تو ایسے موقع پر کچھ صحابہ کی زبان سے اس طرح کی باتیں نکل گئی کہ ان کی سوچ یہ ہو گئی آج ہم میجورٹی میں ہیں اس لیے ناکام نہیں ہوں گے. اپنی میجورٹی کے اوپر نظر چلی گئی کہ آج ہم کثرت سے ہیں، بہت زیادہ ہے، اس لیے ہمیں ناکامی اب نہیں ہو سکتی. تو ہوا ہے کہ ابتدائے وحلہ ہی میں کچھ ناکامی ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حالات پیش آ گئے کہ جس کی وجہ سے صحابہ کو ناکامی ہوئی اور صحابہ کو بھاگنا پڑا، ادھر ادھر پہاڑوں میں پناہ لینا پڑا. پھر اس کے بعد اب تعالیٰ جل شانہ نے کامیابی عطا فرمائی، لیکن پہلے ناکامی دے کر تنبیہ کر دی. اور تنبیہ اس بات کی طرف کی کہ تم نے اپنی میجورٹی پر ناز کیا، فخر کیا، اپنی میجورٹی پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا. تو سنو، اللہ نے پھر قرآن میں فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. فرمایا حنین میں تم لوگوں نے اپنی میجورٹی پر بھروسہ اور اعتماد کر لیا تھا، ہم نے تمہاری میجورٹی کے باوجود تمہیں شکست دے دی اور زمین اتنی بڑی ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی تھی، تمہیں راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ تمہیں کہاں جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اس جملے کا میں نے جواب دیا جو تم نے کہا کہ ہماری میجورٹی کی وجہ سے ہم ناکام نہیں ہو سکتے. اور پھر اللہ کی ذات میرے بھائیوں سیرت پڑھو، خدا پاک کی قسم ہماری اصلاح ہو جاتی ہے، تربیت ہو جاتی ہے.
غزوہ بدر کے اندر 313 ہے، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، اور حنین میں 10,000 سے زائد ہے اور ابتدا ناکامی ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے اے انسانوں، اسباب پہ نظر نہ کرنا، مسبب الاسباب پر نظر کرنا۔ دنیا میں سبب پر بھروسہ نہ کرنا کہ میری دکان، میرا کاروبار، میرا مکان، میری پراپرٹی، میری جائیداد، میرا بینک بیلنس، اس پر اعتماد نہ کرنا۔ وحدہ لا شریک کی ذات وہ ہے کہ سارے کاروبار کے ہوتے ہوئے جب وہ حالات ڈالنا چاہتا ہے تو راتوں کی نیند کو حرام کر دیتا ہے، اور وحدہ لا شریک جب چین سکون دینے پر آتا ہے تو تھوڑی روزی روٹی کے باوجود چین سکون دے دیا کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اسباب ضرور اختیار کریں، دنیا دار السبب ہے، یہاں ہمیں سبب اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ بغیر سبب کے کنچے نہیں اتر سکتے اللہ تعالیٰ کے وہاں سے، ہمارے لیے آسمانوں سے کنچے نہیں اتریں گے، اس کے لیے آپ کو اسباب اختیار کرنا پڑے گا۔ تو یہ بھی یاد رکھو کہ دنیا مکان کا نام نہیں ہے، دنیا جائیداد کا نام نہیں ہے، دنیا پراپرٹی کا نام نہیں ہے، دنیا بڑے بڑے بینک بیلنس کا نام نہیں ہے، دنیا اس کا نام نہیں ہے۔ دنیا کس کا نام ہے؟ دنیا نام ہے اللہ سے غافل ہونے کا، اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ علامہ رومی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے صوفی وقت گزرے ہیں، معارف مثنوی ان کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں ایک شعر میں وہ یوں فرماتے ہیں، چست دنیا از خدا غافل بدن، چست دنیا از خدا غافل بدن، نہ کے ماسو نقرؤ فرزند و زن۔ فارسی شعر ہے، چست دنیا از خدا غافل بدن، دنیا کس کو کہتے ہیں؟ وہ جواب دے رہے ہیں اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ نہ کے ماسو نقرؤ فرزند و زن، کپڑوں کو، کماش کا معنی کپڑے، کپڑوں کو دنیا نہیں کہتے، فرزند و زن بیوی بچوں کو دنیا نہیں کہتے، پراپرٹی اور جائیداد اور مال کو دنیا نہیں کہتے، اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ پھر اس کے بعد میرے بھائیوں اب دیکھو، ایک انسان، میں اس کو مثال سے نہیں سمجھاتا ہوں، ایک انسان کے پاس لاکھوں روپے ہیں لیکن اس کا دل اللہ سے لگا ہوا ہے، وہ پکا دیندار ہے، اور ایک انسان کے پاس صرف 100 روپے ہیں لیکن وہ اللہ سے غافل ہے، 100 روپے کے ہوتے ہوئے بھی پکا دنیا دار ہے۔ یہ 100 والا دنیا دار اور لاکھوں والا دیندار، اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ سے لگا ہوا ہے، وہ اللہ کے فریضوں کو ادا کر رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں ہے ایک بہت پیاری مثال سے سمجھایا، فرمایا مال شر ہے۔ صحابہ تو صحابہ تھے، صحابہ خاموش تھوڑے ہی بیٹھتے، فوراً سوال کر لیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے تو مال کو خیر کہا ہے، وَإِنَّهُ لَحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، خیر کہا، مال خیر ہے، اور آپ اس کو شر بتا رہے ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ایگزامپل دیا، ایک مثال دی، اور ایک ایگزامپل اور ایک مثال دے کر یہ سمجھایا کہ دیکھو ایک جانور ہے، وہ ایک باغ میں آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور ہرا ہرا گھاس ہے، اور وہ کھاتا ہی رہا، کھاتا ہی رہا، کھاتا ہی رہا، نہ چگالی کی، نہ چبایا، نہ ٹوائلٹ کیا، نہ پیشاب کیا، کچھ نہیں کیا اس نے، تو اس کا کھانا اس کو ہلاک کر دے گا۔ اور ایک جانور وہ ہے کہ جس نے کھایا، پھر دھوپ میں کھڑا رہا، پھر اس نے چبایا، پھر پیشاب پخانا کیا، پھر کھایا، پھر دھوپ میں کھڑا رہا، پھر چبایا، پھر پیشاب پخانا کیا، وہ جانور ہلاک نہیں ہوتا۔ جس کا امپورٹ ایکسپورٹ کا مسئلہ ہے وہ ہلاک نہیں ہوگا، کھا بھی رہا ہے، ٹوائلٹ پیشاب بھی کر رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، ٹوائلٹ پیشاب بھی کر رہا ہے، وہ ہلاک نہیں ہوگا۔ اور جس نے صرف جمع کیا وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر اس کے بعد فرمایا اس ایگزامپل کے بعد اور اس مثال کے بعد کہ جس نے جمع کیا اور اللہ کے راستے میں اس نے نہیں دیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا مال اس کو ہلاک کر دے گا۔ یہ مال شر ہے۔ اور جس نے کمایا اور کمانے کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا، اس کی زکات، اس کے اوپر صدقہ، اس پر للہ، اس پر عطیہ جو اس نے نکالا تو اس کا مال خیر ہے، وہ کبھی اس کو ہلاک نہیں کرتا۔ اور اسی مال کو حق تعالی جل شانہ نے
لحب الخیر، خیر سے تعبیر فرمایا کہ جو مال کماؤ بھی، حقوق بھی پورے کرو، وہ خیر ہے، کمایا حقوق پورے نہیں کیے وہ مال شر بن جاتا ہے، ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں بہت سارے صحابہ مالدار تھے، بہت سارے صحابہ مالدار تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار ترین صحابی ہے، مالدار ترین صحابی۔ اللہ نے دولت کی بچھار آپ کو دی تھی، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ کرام کو اس زمین پر جنت کی بشارت سنائی، ان 10 صحابہ میں عبد الرحمن بن عوف بھی ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ۔ عبد الرحمن کو اس زمین پر اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی، دولت کے ہوتے ہوئے وہ اس زمین پر جنت میں جانے کے حقدار بنے، دولت کے ہوتے ہوئے اس زمین پر جنت میں جانے کے حقدار بنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے بہت دولت عطا فرمائی تھی۔ غنی ہم سبھی بولتے ہیں، عثمان غنی، غنی یہ ہمارا اردو کا لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، غنی ہمارا اردو کا لفظ ہے۔ غنی کہتے ہیں مالدار، جو مالدار ہوتا ہے ہم اس کو غنی کہتے ہیں۔ عثمان غنی ہمارا اردو کا لفظ ہے۔ حضرت عثمان کو اللہ تعالیٰ نے بہت دولت عطا فرمائی تھی۔ مدینہ شریف میں ایک کنواں تھا، ایک یہودی کا تھا، اس پر سارے لوگ پانی پینے جاتے تھے، پانی بھرنے جاتے تھے، تو وہ ذرا سا مذہبی فرق کرتا تھا، اپنی قوم کو پانی پہلے دیتا تھا، مسلمانوں کو بعد میں دیتا تھا۔ اللہ کے نبی کو اس سے تکلیف تھی کہ یہ غلط کام کر رہا ہے، مسلمانوں کی حقارت کر رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر وقف کر دے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمان سنا تو گئے اس کے پاس، اس مالک کے پاس۔ اب آپ انداز لگائیں، مدینے میں بالکل سٹی میں وہ جگہ ہوئی، پھر میٹھے پانی کا کنواں، پھر سارے لوگ وہاں پانی بھرتے ہو، اس کا ڈیمانڈ کتنا ہوگا، کتنا اس کا ڈیمانڈ ہوگا، منہ مانگی قیمت ہوگی اس کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منہ مانگی قیمت دے دی اور اس کنویں کو خرید لیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اللہ کے حبیب سے فرمایا اللہ کے رسول، میں اس کنویں کو امت کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ یہ تو ہو گیا وقف، اس کے بعد اگلا جملہ سنو جو ہمارے لیے بڑی تنبیہ کا جملہ ہے، بڑی تنبیہ کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَدِلَائِ كَدِلَائِ الْمُسْلِمِينَ، بخاری شریف میں ہے وَدِلَائِ كَدِلَائِ الْمُسْلِمِينَ، فرمایا اللہ کے حبیب میں نے خرید کر وقف کیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں سب کے اوپر حکومت کر کے آگے رہوں گا۔ فرمایا لائن لگی ہوئی ہے پانی بھرنے کی، اور عثمان اگر بعد میں آئے تو عثمان بعد میں رہے گا، پہلے نہیں آ سکتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے خریدا تو میرا حق نہیں، اگر میں بعد میں آیا تو میری 2 لائن میں پیچھے رہے گی، میں آگے نہیں آؤں گا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت خوش ہوئے۔ تبوک میں فرمایا نبی علیہ السلام نے کوئی ہے جو مالی تعاون کرے، اس لیے کہ لمبا سفر ہے، 900 کلومیٹر دور جانا ہے، سواریوں کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے کوئی تم میں جو مدد کر دے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 300 اونٹ، ایک نہیں 300 اونٹ، اور ان 300 اونٹ پر ضرورت کا سارا سامان بھرا ہوا کہ جو 900 کلومیٹر جانے میں کام آئے، پھر واپسی میں کام آئے، سارے سامان سے لدے ہوئے 300 اونٹ نبی کے سامنے لائن لگا دی اور فرمایا اللہ کے نبی یہ سب آپ اپنے رفقا میں تقسیم فرما دیں، یہ عثمان کی طرف سے ہے۔ اور فرمایا اللہ کے حبیب اگر اور بھی ضرورت ہو تو عثمان حاضر ہے، اگر اور بھی ضرورت ہو
تو عثمان حاضر ہے۔ اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد میرا عثمان کوئی عبادت نہ کرے تو بھی جنت میں جائے گا۔ آج کے بعد میرا عثمان کوئی عبادت نہ کرے تو بھی جنت میں جائے گا۔ اگر ہمیں یہ کہا جاتا تو ہم آج مغرب سے ہی چھوڑ دیتے۔ اگر ہمیں یہ جملہ کہہ دیا جاتا تو آج مغرب سے ہی ہماری نماز غائب کہ بس اب تو ہم جنتی ہو گئے۔ لیکن صحابہ جانتے تھے کہ ہم موت کے آخری لمحے تک اللہ کے محتاج ہیں، آخری لمحے تک اللہ کے محتاج ہیں۔ عثمان نے عبادت چھوڑ نہیں دی، نماز نہیں چھوڑی، روزہ نہیں چھوڑا، زکوٰۃ نہیں چھوڑی، حج نہیں چھوڑا، بس وہ عبادت پر لگے رہے۔ مجھے صرف یہ بتانا ہے صحابہ کو اللہ نے بڑی دولت دی تھی اور اس دولت کے اندر انہوں نے اپنے اللہ کو کمایا، اس دولت میں انہوں نے جنت کو کمایا۔ دولت بری نہیں ہے، لیکن جب اس دولت کے آنے کے بعد اس کے حقوق ادا نہ کیے جائیں، اس میں اسراف کیا جائے، اس میں فضول خرچی کی جائے، اور اس کے جو حقوق اللہ نے ہم کو دیے، زکوٰۃ، صدقہ للہ، عطیہ، یہ جو حقوق ہمیں دیے، اپنوں کے حق، پرایوں کے حق جو ہمیں دیے، اگر ہم نے ان حقوق کو ادا نہ کیا تو پھر یہ مال ہمارے لیے قارون کا خزانہ بنے گا، ہمارے لیے فرعون کا خزانہ بنے گا، ہمارے لیے حامان کا خزانہ بنے گا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ قارون کا خزانہ، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، فبغى علیہم، کیا نافرمانی کی تھی؟ کیا نافرمانی کی؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہ آدمی ہے، موسیٰ کا قریبی رشتہ دار ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا تھا کہ تو اپنے مال کا جو حق ہے زکوٰۃ وہ ادا کر۔ میرے بھائیوں، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مال زکوٰۃ کو بھی اس امت کے لیے حلال کیا، مال غنیمت کو بھی اس امت کے لیے حلال کیا، ورنہ اگلی امتوں کا حال یہ تھا کہ نہ زکوٰۃ حلال نہ غنیمت حلال، کھا ہی نہیں سکتے تھے، بلکہ اس کو نکالنا پڑتا، اس کو جمع کرنا پڑتا۔ آسمان سے آگ اترتی اور وہ آگ اتر کر اس کو جلا دیتی تھی، یہ اس کی حقیقت تھی۔ اللہ نے نبی کے صدقے میں ہمارے لیے اس کو حلال کیا۔ قارون سے کہا اپنے مال کی زکوٰۃ نکال، فبغى علیہم، اس نے تعدی کی، بغاوت کی، انکار کر دیا، میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، اور اس کے اوپر غرور میں آیا، نشے میں آیا اور بغاوت کر دی، تو اللہ، اور کتنا مال، لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، فرمایا اس کے خزانوں کی چابیاں کئی آدمی مل کر اٹھاتے تھے۔ اگر چابیوں کو اٹھانے کے لیے اتنے سارے آدمیوں کی ضرورت تھی تو خود خزانہ کتنا ہوگا۔ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین اذ قال له قومه لا تفرح، اس کو کہا گیا ارے اترا مت، تو اترا مت اپنی دولت کے اوپر، غرور نہ کر، تکبر نہ کر، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بخاری شریف میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بچہ ماں کے سینے میں لگ کر دودھ پی رہا تھا۔ سچی کہانی حضور بتا رہے، سچی کہانی، بنی اسرائیل کا واقعہ۔ فرمایا ایک بچہ بنی اسرائیل میں اپنے ماں کے سینے سے لگ کر دودھ پی رہا تھا، اور اتنے میں ایک آدمی سواری پر سوار ہو کر گھوڑے پر بیٹھ کر اتراتا ہوا فراقے کے ساتھ نکلا۔ ماں دیکھنے لگی، اوہو، اس کے سر پر سونے کی ٹوپی اور تاج ہے اور شاندار سواری ہے، اور کیسا اتراتا ہوا چلتا ہے۔ تو ماں کہنے لگی اللہ میرے بچے کو بھی ایسا بنانا، میرے بچے کو بھی ایسا بنانا۔ روایت میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 8 مہینے کا بچہ یا 9 مہینے کا بچہ بولتا ہے تمہارا بچہ 9 مہینے کا، 8 مہینے کا بچہ کبھی بولتا ہے؟
اس نے دودھ پیتے پیتے منہ نکالا اور منہ نکال کر اس نے کہا اے اللہ مجھے ایسا نہ بنانا، اللہ مجھے ایسا نہ بنانا۔ کچھ دن گزرے، اس کے بعد ایک عورت کو مارتے ہوئے گھسٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچا واقعہ پیش کر رہے ہیں بنی اسرائیل کا۔ وہی ماں اپنے معصوم بچے کو یوں دودھ پلا رہی تھی اور مارتے ہوئے اس عورت کو لے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے تو نے چوری کی۔ وہ کہہ رہی تھی میں نے چوری نہیں کی، مجھے معاف کرو، میرے اوپر غلط الزام ہے، میں نے چوری نہیں کی، مجھے معاف کرو، میرے اوپر غلط الزام ہے۔ لیکن کوئی سن نہیں رہا تھا، اس کو مار رہے تھے، ذلیل کر رہے تھے۔ ماں نے کہا اللہ میرے بچے کو ایسا نہ کرنا، ایسا ذلیل نہ بنانا، ایسا نہ بنانا۔ بچے نے منہ نکالا اور کہا اللہ مجھے ایسا ہی بنانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ پیش فرمایا۔ روایتوں میں محدثین اس پر بحث کرتے ہیں کہ پہلا جو سواری پر سوار ہو کر گیا تو بچے نے کہا مجھے ایسا نہ بنانا۔ ماں نے ظاہر کو دیکھا، اللہ نے اس بچے کو باطن دکھایا کہ اس کے پاس دولت تھی لیکن ایمان نہیں تھا۔ وہ جو گھوڑے پر جا رہا تھا اس کے پاس ایمان نہیں تھا۔ اب ماں نے کہا ایسا بنانا، تو بچے نے کہا ایسا نہ بنانا، یعنی دولت کو خاک میں ملے، ایمان کے بغیر زندگی کیسے گزر سکتی ہے، اللہ مجھے ایسا نہ بنانا۔ اور وہ جو دوسری عورت تھی وہ نیک صالحہ پرہیزگار تھی، دیندار تھی، ایمان والی تھی، شریعت پر ایمان رکھنے والی تھی۔ تو بچے نے کہا ایسا ہی بنانا، یعنی مجھے نیک صالح پرہیزگار اور ایسی ایمان والا مجھے بنانا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے وہاں ایمان کی قدر ہے، دولت کی قدر نہیں ہے، یہ مسئلہ خوب یاد رکھیں۔ ایمان کی قدر ہے، اس مالک کا احسان مانو کہ ہمیں ایمان بھی دیا، عزت بھی دی، ایمان بھی دیا، دولت بھی دی، ایمان بھی دیا، مالداری بھی دی، ایمان بھی دیا، اولاد بھی دی۔ یہ اس مالک کا احسان ہے کہ اس نے ایمان بھی دیا اور یہ ساری چیزیں عطا فرمائی۔ اسی لیے حق تعالی جل شانہ نیک مالداروں کی تعریف کرتا ہے۔ نیک مالدار، نیک، قرآن کی آیت ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ رجال، اللہ کہتا ہے میرے کچھ بندے وہ ہیں، کچھ بندے میرے وہ ہیں لا تلہیہم تجارت، ان کی تجارت، ان کا کاروبار، ان کا بزنس، ان کا جاب، ان کی عزت، ان کی دولت، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے ذکر سے ان کو نہیں روکتے۔ وإقام الصلاۃ، نماز پڑھنے سے نہیں روکتے۔ وإیتاء الزکاۃ، اور زکات دینے سے بھی ان کی تجارت ان کو نہیں روکتی، ان کا کاروبار ان کو نہیں روکتا، ان کا بزنس ان کو نہیں روکتا۔ بہرحال میرے بھائیوں، قرآن کریم میں کچھ آیات، کچھ صورتیں ایسی ہے کہ کوئی واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں جب حالات آ گئے، پریشانی آ گئی، مصائب آئے، 70 صحابہ 70 صحابہ شہید ہو گئے اور صحابہ زخمی ہوئے، حضرت خود زخمی ہوئے، خون نکل آیا آپ کو۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے یوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہ ان کو ہلاک فرما، اللہ ان کو ہلاک فرما۔ اللہ جل شانہ نے اسی وقت آیت اتاری، فرمایا پیغمبر آپ کو حق نہیں ہے ان کے لیے بد دعا کرنے کا، چاہے میں ان کو سزا دوں، چاہے میں ان کو معاف کر کے ایمان دے دوں، چاہے میں ان کو سزا دوں، چاہے میں ان کو معاف کر کے ایمان دے دوں، آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ ان کے پیچھے بد دعا کریں۔ کئی واقعات ایسے ہیں، کئی آیتیں اور صورتیں ایسی ہیں کہ ادھر کوئی مسئلہ پیش آیا، اللہ نے سورت اتاری، نبی کو تنبیہ فرما دی۔ بدر میں قیدی پکڑے گئے، 70 قیدی بدر میں پکڑے گئے، آپ نے مشورہ فرمایا تو حضرت صدیق کی رائے یہ ہوئی کہ اللہ کے نبی ہماری غربت ہے، مال کی ہمیں ضرورت ہے، ہم ان سے مال لے لیں اور فدیہ لے کر، مال لے کر ان کو چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے اس پر عمل کر لیا۔ 10ویں پارے کے 5ویں رکوع میں ہے، حق تعالی نے آیت اتاری، فرمایا پیغمبر تريدون عرض الدنیا، پیغمبر تم دنیا کو پسند کرنے لگے،
अल्लाह युरीदुल आखिरह, अल्लाह तो आखिरत को पसंद करता है। फरमाया चलो तुमने फैसला कर लिया, वरना कहीं हमारा अजाब तुम पर न उतर जाता। देखो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी इस आयत के बाद कह रहे हैं अगर अजाब उतरता तो सबसे पहले मोहम्मद पकड़ा जाता। हाँ मेरे भाइयों, कुरान जो इस्लाह करता है हमारी, कुरान जो इस्लाह करता है। मैं बच्चों को जब ये आयत आती है तो मैं बच्चों को कहता हूं अल्लाह के नबी इतने प्यारे, इतने दुलारे, लेकिन अल्लाह तंबीह के मौके पर जब नबी को तंबीह कर देता है तो मैं और आप हम कौन हुआ करते हैं? हम तो गुनाहों के पुतले हैं। हम में गुरूर ना हो, हम में बड़े बोल ना हो, हम में तकब्बुर ना हो। हमें इसीलिए तो लुकमान ने अपने बेटे को फरमाया ला तमशी फिल अर्द मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला। कुरान में है लुकमान हकीम नबी नहीं थे, बड़े हकीम थे, बड़े फलसफी थे, बड़ी हिकमत की बातें किया करते थे। 100 नसीहतें उनकी, कुरान करीम ने उनकी कई नसीहतों को कुरान में बयान किया, लेकिन उनकी ये नसीहतें भी अल्लाह के ताबे थी, अल्लाह ही ने हिकमत उनको अता फरमाई थी। तो एक जगह अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाते हैं ला तमशी फिल अर्द मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला। फरमाया बेटे खूब सुनो, पांव पछाड़ते हुए न चलो, गुरूर तकब्बुर के साथ न चलो, इसलिए कि तुम्हारे पांव पछाड़ने से तुम जमीन को फाड़ नहीं सकते और उछल उछल कर चलने से आसमान तक नहीं पहुंच सकते। तुम बुलंदियों में वहां नहीं पहुंच सकते, नीचे जमीन नहीं पा सकते। एक जगह इन्होंने फरमाया बेटे या बुनैया अक़िमिस सलाह वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक। मैं कहता हूं हर इंसान को अपने घर में यह नसीहत लिखना चाहिए। या बुनैया अक़िमिस सलाह, मेरे बेटे नमाज कायम कर, नमाज कायम कर। तेरी जिंदगी के मसाइल का हल नमाज है, जिंदगी के मसाइल का हल नमाज है। अक़िमिस सलाह वअमुर बिल मारूफ, भलाई का हुक्म दे, अच्छी बातों का हुक्म दे। वन्हा अनिल मुनकर, बुराइयों से रोको, अच्छी बातों का हुक्म दो, बुराइयों से रोको। अल्लाह करे कि हमारा थिंकिंग ये बन जाए, हमारा थिंकिंग ये बन गया कि आपको नुकसान कब हो जाए और मैं ऐसे मशवरे कैसे दूं कि आपकी बर्बादी हो जाए। वअमुर बिल मारूफ नहीं है, हम बुराइयों के मशवरे देने लगे। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम से सवाल कर रहे हैं, सूफी साफी सहाबी है, सूफियत का उन पर गलबा था। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया अय्युल अमल अफ़ज़ल या रसूल अल्लाह, कौन सा अमल अफ़ज़ल अल्लाह के हबीब। मुस्लिम शरीफ में है फरमाया अल ईमान बिल्लाह, ईमान सबसे ऊंचा अमल। उसके बाद फरमाया नमाज, उसके बाद फरमाया माँ बाप की इत्तिबा, वालिदैन की फरमा बरदारी, उसके बाद अस्सदक़तु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खैरात। तो अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब कोई गरीब आदमी है और खैरात नहीं कर सकता, तो उसके लिए कौन सा अमल अफजल। गरीबों का भी रास्ता निकाला। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छा मशवरा दो, अच्छी बात कहो, प्यार से बात कहो, मोहब्बत से बात कहो, तुम्हारी इस बात पर भी अल्लाह तुम्हें सदके का सवाब अता करेगा। तो अबू ज़र ग़िफ़ारी और एक सवाल कर रहे हैं, आखिरी सवाल। फरमाया अल्लाह के नबी मैं काले दिल वाला हूं, अच्छा मशवरा भी नहीं दे सकता, अच्छी बात भी नहीं कह सकता, तो अब कौन सा अमल अफजल। अबू ज़र का ये सवाल, अबू ज़र का ये सवाल अबू ज़र के लिए नहीं था, हमारे लिए था। वो तो साफ सुथरे दिल का आदमी था, वो तो पक्के सूफी सहाबी थे, सोहबत रसूल अपनाए हुए थे, उनका दिल तो सफेद था, हमारे दिल काले हैं। हमारे लिए यह सवाल किया कि अगर मैं अच्छा मशवरा भी नहीं दे सकता, अच्छी बात नहीं कह सकता हूं, तो अब कौन सा अमल अफजल। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
خاموش ہو جاؤ، کچھ نہ بولو، اپنی باتوں سے نقصان نہ پہنچاؤ، چپ ہو جاؤ۔ تمہارے خاموش رہنے پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا۔ ہاں میرے بھائیوں، نقصان پہنچانے والے نہ بنو، نہیں نقصان پہنچانے والے نہ بنو۔ تم سے کسی کو نفع پہنچ سکتا ہے تو نفع پہنچاؤ، نقصان نہ پہنچاؤ۔ برا سوچنے والے کبھی نہ بنو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ پڑھ لو، پوری زندگی حضرت نے ادنا روایت میں کسی کے متعلق برا سوچا، ادنا روایت۔ بخاری شریف میں تو یہاں تک روایت آئی کہ ایک صحابی آئے، غریب صحابی تھے، انہوں نے اللہ کے نبی سے اپنی ضرورت کا سوال کیا کہ حضرت مجھے اس وقت میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، مال غنیمت سے یا بیت المال سے میرا تعاون ہو جائے، کچھ مدد ہو جائے۔ حضرت نے اپنے قریب جو صحابہ بیٹھے تھے ان سے کہا اس کی سفارش کرو مجھ سے، یہ جو مانگ رہا ہے اس کی تم سفارش کرو۔ تو صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ، ہاں بیچارہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، ان کو ضرورت ہے، اللہ کے نبی آپ ان کا تعاون کر دے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رقم سے ان کا تعاون کر دیا، اور اس کے بعد سنو کیا فرمایا۔ نبی علیہ السلام فرماتے میں بھی جانتا ہوں کہ ضرورت ہے، اسی لیے آئے ہیں، اور مجھے بھی پتا تھا کہ ان کو ضرورت میں مجھے دینا چاہیے اور میں دینے والا تھا، لیکن دینے سے پہلے تم کو سفارش کرنے کو اس لیے کہا کہ جہاں مجھے اللہ دینے کا ثواب عطا کرے گا میں چاہتا تھا کہ تم بھی میرے ساتھ ثواب میں شریک ہو جاؤ۔ سوچ نبی علیہ السلام کی سوچ، تم بھی میرے ساتھ ثواب میں شریک ہو جاؤ، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جہنم میں کب چلا جائے، اس کی بربادیاں کب ہو جائیں، یہ کب غلط راستے پر، اس کی اولاد کب تباہ ہو جائے، اس کی اولاد کب ناجائز راستوں پر چلی جائے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ خیر سوچی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے تحب للناس ما تحب لنفسک، میں نے بخاری کی روایت پیش نہیں کی، ترمذی کی، جہاں للناس کا لفظ ہے، للناس، تحب للناس ما تحب لنفسک، فرمایا تو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرنا۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ تو مسلمان کے لیے وہ پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، مسلمان کا لفظ نہیں ہے، بخاری میں مسلمان ہے، ترمذی میں للناس ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک کے لیے تو وہ پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں میری اولاد نیک بنے تو میں چاہوں دوسروں کی اولاد بھی اچھی بنے، میں چاہتا ہوں میری کوئی برائی نہ کرے تو میں دوسروں کی بھی برائی کو پسند نہ کروں، میں چاہتا ہوں مجھ پر غریبی نہ آئے تو میں دوسروں کی غریبی کو نہ چاہوں، میں چاہتا ہوں میری بیٹی کو، میرے بیٹے کو اچھا ٹھکانہ ملے تو دوسروں کی اولاد کے لیے بھی میں یہ پسند کروں، میں چاہتا ہوں مجھے عزت ملے اور میری ذلتیاں نہ ہو تو میرے صورت میں بھی کسی کی ذلتی کو کیوں چاہوں کہ یہ ذلیل ہو جائے، یہ فلاں ہو جائے۔ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ نبی کی اس بات پر اگر امت عمل پہ آ گئی، خدا پاک کی قسم جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے جھگڑوں کو ختم کرنے کا علاج بتایا کہ جھگڑے ختم ہوں گے جب تم دوسروں کے لیے خیر خواہی چاہنے والے بنو، لیکن میں نے میری ذات کے بات میں خیر خواہی چاہی، دوسروں کے ذات میں برا چاہا۔ تو قرآن کریم کی بہت سی آیات، بہت سی صورتیں، اس کا ایک پس منظر ہوا، اس کا کوئی واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد اللہ نے وہ آیت نازل فرمائی، وہ سورت نازل فرمائی، تو اس واقعے کو اس کا شان نزول کہا جاتا ہے۔ میں نے جو سورت پڑھی میں مختصر اس کی تشریح کر دوں۔ تبت یدا ابی لہب، یہ سورت کب اتری، کیوں اتری؟ یہ سورت بہت پہلے اتری، مکے میں اتری، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعوت و تبلیغ کا حکم آیا اور فرمایا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر۔ جب آپ کو دعوت و تبلیغ کا، رسالت کا حکم ملا تو آپ صفا پہاڑی پر چڑھے،
وہی صفا پہاڑ جہاں سے تم اپنی سعی کی ابتدا کر رہے ہو. حج عمرہ میں سعی کی جہاں سے تمہاری ابتدا ہو رہی، یہ تو اب کاٹ کا ختم کر دیا پہاڑ رائے کا وہاں. یہ پہاڑ بہت بڑا تھا، اس پہاڑ پر چڑھے آپ اور آپ نے سب کو جمع کیا، اور اوپر سے ایک تقریر تھی جو بہت مشہور تقریر ہے. حضرت نے فرمایا کہ میں اس پہاڑ سے دیکھ رہا ہوں کہ اس طرف تم ہو اور پیچھے ایک لشکر ہے جو مکے پر حملہ کرنے والا ہے. کیا تم میری بات سچ مانو گی؟ تو جو نیچے تھے انہوں نے کہا کہ ہاں محمد، ہم تیری بات سچ مانیں گے، اس لیے کہ تو وعدے کا بڑا پابند اور زبان کا بڑا سچا ہے. انک صادق الوعد الامین، تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو کہا اچھا تم مجھے سچا جانتے ہو نا، تو اب سنو، جیسے میں ظاہر میں بلندی اور پہاڑ پر ہوں، اسی طرح میں نبوت کے اعتبار سے بلندی پر ہوں. مجھے نبوت دی اللہ نے، مجھے رسالت دی. تم وہ چیز نہیں دیکھتے جو میں دیکھ رہا ہوں، جس جنت کو جہنم کو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھتے. جیسے اس لشکر کو تم نہیں دیکھتے، اس کو بھی تم نہیں دیکھ رہے ہو. میں تم کو کہتا ہوں سارے معبودوں کی پرستش چھوڑو، ایک اللہ کے قائل ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے. بس اسی وقت غصے میں لو کہ تو ہمارے معبودوں کو چھڑانے پر آیا. اور اس موقع پر آپ کا چچا ابو لہب اس کا نام نہیں تھا، اس کا نام تو تھا عبد العزا. ابو لہب کا نام عبد العزا، عزا کا بندہ، عزا ان کا بت تھا. ابو لہب اس کو کیوں کہا؟ لہب ہے نا، لہب یہ آگ کا شعلہ جو ہوتا ہے وہ بالکل سرخ ہوتا ہے، لال ہوتا ہے. اور چونکہ لہب کا چہرہ، ابو لہب کا چہرہ بھی سرخ تھا، لال تھا، بڑا گورا چتا تھا، اس لیے اس کی کنیت ہو گئی تھی ابو لہب، اور اسی سے وہ مشہور ہو گیا. چچا ہے، اس نے بد دعا دی نبی علیہ السلام کو اور فرمایا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے ہم کو ہمارے معبودوں کو برا کہنے کے لیے بلایا تھا؟ نبی کو بد دعا دی. اللہ نے فرمایا اچھا میرے پیغمبر کو تو بد دعا دے رہا ہے جو تجھے خیر کی طرف بلا رہا ہے. اللہ کہتا ہے میں ایسی بد دعا اتاروں گا کہ جو قیامت تک ہر قرآن کا پڑھنے والا بد دعا دیتا رہے گا. ہر بچہ حافظ ہوتا ہے بد دعا دے رہا ہے، ہر آدمی قرآن پڑھ رہا ہے بد دعا دے رہا ہے. اللہ نے بد دعا اتاری. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے. اس نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ ٹوٹنے کی بد دعا دی. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے، وتب، اور یہ خود ٹوٹ جائے، تباہ و برباد ہو جائے. اوہو، اللہ کی بد دعا. کیسا ہلاک ہوا؟ بدر میں یہ نہیں گیا تھا، اس کو ڈر تھا کہ محمد سچا ہے، میں مروں گا. یہ بدر میں نہیں گیا، اس نے اپنا ایک نائب پیسوں سے بھیج دیا. بدر کے 4 مہینے کے بعد اس کو پلیگ کی بیماری لگ گئی اور اتنا بڑا دمبل نکل آیا. پلیگ میں دمبل نکلتا ہے، اور عرب پلیگ کی بیماری کو، طاعون کی بیماری کو منحوس سمجھتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو اس کو ہاتھ بھی لگائے اس کو پلیگ کی بیماری ہو جاتی ہے. اس لیے جب اس کو پلیگ کی بیماری ہوئی تو کسی نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا، ٹچ نہیں کیا. لکڑیاں لائے، لکڑیوں سے ہٹا ہٹا کر، زندہ لکڑیوں سے ہٹا ہٹا کر اس کو کسی جگہ رکھ دیا. کوئی عیادت کے لیے بھی نہیں جا رہا ہے، کوئی پوچھ بھی نہیں رہا ہے کیا حال ہے اس کا. یہاں تک کہ جہاں اس کو ڈالا گیا وہیں پڑا پڑا مر گیا. کسی کو پتا بھی نہیں چلا کہ وہ مرا. جب بدبو تھی تب پتا چلا کہ اچھا یہ مر گیا. کھڈا تیار کیا، لکڑیوں کے ذریعے سے دھکیل کر کے اس کو کھڈے میں ڈال دیا اور قبر کو بند کر دیا گیا. اللہ کی بد دعا کا نتیجہ یہ ہو گیا تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو خود ٹوٹ جائیں، ایسے ٹوٹا. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اور اس کا مال اور اس کی کمائی اس کو کام نہ آئی. ہاں میرے بھائیوں، ایمان کے بغیر مرتے وقت دولت نہیں بچا سکتی. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال کام آیا. کسب کا معنی کمانا.
نہ اس کی کمائی، اس کی تجارت کام آئی، اس کو یہ پراؤڈ تھا، غرور تھا کہ میرے پاس تو بہت دولت ہے، مجھے کیا ہو سکتا ہے. لیکن اللہ بیماری ڈالنے پر آتا ہے تو خدا پاک کی قسم اس کا مال بھی اس کو بچا نہیں سکتا ہے. ہمارے ملنے والے ایک نوجوان ساتھی 34 سال کی عمر، اللہ نے جو دولت دی تھی ان کو، انگلینڈ میں انہوں نے ایک مکان خریدا تھا 2 ملین کا، 2 ملین پاؤنڈ کا ایک مکان. اللہ نے بڑی دولت دی. نیک تھے، اتفاق اللہ کا کرنا. 34 سال کی عمر میں ابھی 2 سال پہلے ان کو کینسر کی بیماری ہو گئی اور 4 مہینے نہیں گزرے کہ دنیا سے رخصت ہو گئے. میرے بھائیوں، اللہ کی طرف سے جب حالات آ جاتے ہیں تو پھر دنیا بھر کی دوائیاں، پیسے، سب کچھ لگا لو، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہو سکتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ایسی مہلک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. جن بیماریوں میں طرف نہ ہو اللہ، ایسی چھوٹی موٹی بیماریاں تو خیر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، نعمت ہوتی ہے. اللہ مہلک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. فرمایا اس کو پراؤڈ تھا کہ ایمان نہیں ہے تو کیا ہے، دولت تو ہے میرے پاس. اللہ کہتا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات. اللہ کہتا ہے یہ تو دنیا کا مسئلہ ہوا، ان قریب مرنے کے بعد ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے. نارا ذات لہب، کیسی آگ وہ ہوگی، بھڑکنے والی. لہب کا معنی شعلہ مارنے والی، بھڑکنے والی. فرمایا سیصلی نارا ذات لہب. اور صرف اسی کو نہیں، وامرأتہ، اس کی بیوی کو بھی، جو نبی کی چچی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بیوی نے بھی حضور کو ستانے میں بڑا پارٹ لیا. راستے میں کانٹے دار درخت کی لکڑیاں یہی بچھاتی تھی. حضرت کے گھر پر دروازے سے باہر بچھا دیتی تھی تاکہ محمد نکلے کانٹوں پر پاؤں پڑے. یہ وہ عورت تھی کہ اللہ کے نبی بیماری کی وجہ سے 4-5 دن تہجد کے لیے نہیں اٹھ پائے. بخاری شریف میں ہے، اس نے کیا بات کہی، ان محمدن قد ودعہ شیطانہ، محمد کو اس کے شیطان نے چھوڑ دیا. الیاذ باللہ، اللہ کو شیطان کہا تھا. اس کی بیوی، اللہ نے فرمایا اس اکیلے کو نہیں، اس کی بیوی کو بھی داخل کروں گا. وامرأۃ حمالۃ الحطب، جو کانٹے دار لکڑیوں کو اٹھانے والی. فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں ہم رسی ڈال دیں گے. جہنم میں اس کے گلے میں رسی ہوگی. میرے بھائیوں، یہ سورت مجھے اور آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ پیغمبر کی بغاوت کرنے والوں کا یہ انجام ہوتا ہے. اللہ کرے کہ نبی علیہ السلام کی بغاوت سے ہم پرہیز کریں، آپ کی سنتوں پر چلنے والے بنیں، آپ کی سنتوں سے پیار کریں، آپ کی سنتوں کو زندگیوں میں اتاریں اور آپ کی سنتوں پر عمل کریں. درود شریف کا خوب اہتمام کریں، خوب اہتمام کریں، خوب اہتمام کریں. یاد رکھو درود شریف جب تم پڑھو گے کس نیت سے پڑھو گے، میں تمہیں نیت بھی بتا دوں. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب درود شریف پڑھو تو اس نیت سے پڑھو، اللہ کا حکم ہے، نبی کا حق ہے. اللہ کا حکم ہے، صلو وسلمو تسلیما، اللہ کا حکم ہے اور نبی کا حق ہے. ان 2 چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے درود شریف پڑھو. اللہ جل شانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک وخیر الخلق کلہم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا احد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا باعد بيننا وبين معاصينا، ربنا باعد بيننا وبين معاصينا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقِ خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز
عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم برحمته. www.attableek.com, the reviver of